تو آئیے جناب شروع کرتے ہیں۔ سب سے پہلے حدیث سے ہم اپنی کلاس شروع کرتے ہیں، اور ہمیشہ کی طرح آج بھی جو حدیث ہے اس میں اتنے خوبصورت سبق ہیں۔ اچھا، میں ایک کوشچن آپ لوگوں سے کرتی ہوں اور اس کا جواب آپ اپنے دل میں رکھیے گا، کیونکہ جب ہم حدیث پڑھیں گے نا تو پھر آپ دیکھیے گا کہ کیا آپ کا جواب بھی وہی تھا جو صحابہ کا تھا، یا آپ کا جواب ڈیفرنٹ تھا۔ کہ ہمارے نزدیک میں اگر میں آپ سے پوچھوں کہ آپ مفلس مطلب غریب آپ کس کو کہیں گے، کہ کون غریب ہے، آپ کی ڈیفینیشن آف غریب کیا ہے؟ تو اس کے مطابق اب سوچ لیجئے، 1 2 3، ٹھیک ہے، سوچ لیا۔ اب چلیے ہم دیکھتے ہیں کہ رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا۔ صحیح مسلم کی حدیث ہے 2581، حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ بیان کرتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ کیا تم جانتے ہو کہ مفلس کون ہے؟ صحابہ سے پوچھا تو صحابہ نے کہا کہ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے۔ اب آپ اپنا اپنا سوال نکال لیجئے، جواب نکال لیجئے۔ ہمارے نزدیک مفلس وہ ہے جس کے پاس کوئی درہم، کوئی پیسہ ویسا نہ ہو، نہ ہی اس کے پاس کوئی ساز و سامان ہو، تو ہم وہی غریب سمجھتے ہیں۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ میری امت کا مفلس وہ ہے جو قیامت کے دن نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ جیسی نیکیاں بھر بھر لے کے آئے گا، بھر بھر لے کے آئے گا۔ اور وہ کون ہوگا؟ میری امت کا مفلس وہ ہے جو یہ ساری نیکیاں بھر بھر لے کے آئے گا، لیکن اس نے دنیا میں کسی کی بے عزتی کی ہوگی، کسی کو گالی دی ہوگی۔ اللہ اکبر! ذرا آپ یاد، اب ساری چیزیں نا آپ فنگر ٹپ پہ یاد کریں۔ کسی کو اپنے لک ڈاؤن تو نہیں کرایا تھا، کسی کی بے عزتی تو نہیں کی تھی، کسی کو گالی تو کبھی نہیں نکالی تھی، گالی۔ اور نمبر 2، یہ تو اتنی ڈر والی بات ہے کہ کسی پر بہتان نہ لگایا، اس نے کسی پر بہتان لگایا ہو۔ اب آپ ذرا یاد کریں کہ غیبت میں ہم نے کیا پڑھا تھا، کہ اگر ہم کسی کی پیٹھ پیچھے اس کی بات کرتے ہیں، اگر وہ بات ہم کہتے ہیں نا نہیں وہ تو سچی بات تھی، میں ایسے تو نہیں کہہ رہی، اگر ہم سچی بات کرتے ہیں وہ غیبت ہے۔ اور اگر وہ بات جھوٹی ہے، ہم نے ادھر ادھر سے سنی ہے، تم نے سنا فلانی اس کے بارے میں، تجھے پتہ ہے مجھے پتہ چلا اس کے بارے میں، ایسی والی بات، اگر ہم ایسی بات کرتے ہیں جو سچ نہیں ہے، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا وہ تو بہتان ہے، اور وہ غیبت سے بھی بڑا گناہ ہے۔ تو رسول اللہ نے فرمایا کہ کسی پر بہتان لگایا ہوگا، اور اپنی پوری زندگی میں دیکھ لیجئے کسی کا مال کھایا ہوگا، اور کسی کا فار ایگزامپل کسی سے ادھار لیا، اس کا واپس ہی نہیں کیا، اب وہ رو رو کے بندہ پاگل ہو گیا ہے، لیکن آپ اس کو واپس ہی نہیں کر رہے، یا کسی بھی طرح سے آپ دیکھ لیں، کسی کا خون بہایا ہو یا کسی کو مارا ہو، یہ ساری کی ساری چیزیں کہاں پہ آتی ہیں؟ حقوق العباد میں آتی ہیں۔ اب دیکھیے کہ اس کے بعد رسول اللہ نے کیا فرمایا تھا، میں آپ کو اپنی تھوڑی سی ڈیٹیل میں بتا دیتی ہوں تاکہ ہمیں اچھے سے اس بات کی سمجھ آ جائے، کہ رسول اللہ نے فرمایا کہ ایسا بندہ جب آئے گا تو اس کے نیکیاں مطلب وہ نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ بھی بھر بھر لے کے آیا ہوگا، لیکن اس کے ساتھ اس نے ایسی والی چیزیں بھی کی ہوں گی جیسے ہم لوگوں کے ساتھ ہو جاتا ہے۔ تو کیا ہوگا قیامت کے دن؟ تو عدل ہوگا نا، ہر انسان جو ہے وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کے سامنے اپنا جو کسی کا حق مارا ہوگا نا وہ لینے آ جائے گا، اس میں کوئی دوسری رائے نہیں ہے۔ اور جب وہ آئے گا اس بندے کے پاس اور آ کے اللہ سبحانہ تعالیٰ سے کہے گا کہ یا پاک پروردگار، دنیا میں اس نے میرے اوپر الزام لگایا تھا، اس نے میری غیبت کی تھی، اس نے مجھے لک ڈاؤن کرایا تھا، اس نے میری انسلٹ کی تھی، کوئی بھی آپ ان میں سے چیز دیکھ لیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرشتوں کو حکم دیں گے، کیونکہ وہاں پہ ایسا نہیں ہوگا کہ اچھا اس نے کیا تھا تو تم بھی ایک تھپڑ مار لو، یا ایسے کر لو، تم بھی یہ کر لو، یا پھر ہمارے پاس ایسے کرنسی بھی نہیں ہوگی کہ ہم پیسے اٹھائیں گے تو ہم کہیں گے یہ پیسے تم لے لو، چلو ہماری جان چھوڑ دو کسی طرح سے۔ وہاں پہ ہماری کرنسی ہمارے اعمال ہوں گے جو ہم دنیا میں کر کے گئے ہوں گے نا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اس بندے کا فرشتوں کو کہیں گے کہ اس بندے کی جتنی اس کے برابر جو اس نے الزام لگایا ہے نا، اتنی نیکیاں اس کی لو اور اس دوسرے کے کھاتے میں ڈال دو، ٹھیک ہے؟ اس کے بعد کوئی ایک اور بندہ آ جائے گا، آگے کہے گا یا پاک یا اللہ، اس بندے نے میرا یہ حق نہیں ادا کیا تھا۔ اب ساری چیزیں آپ ذرا سوچیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا
کہ اس کی نیکیوں میں سے ہر ایک کو اس کا حق دے دیا جائے گا، یعنی اس کو بھی دیا جائے گا اور اس کو بھی دیا جائے گا، مطلب جو جو آئے گا اس کو اس کا حق دے دیا جائے گا۔ اور اگر اس پر جو ذمہ ہے اس کی ادائیگی سے پہلے اس کی ساری نیکیاں ختم ہوں گی۔ فار ایگزامپل لوگ آ رہے ہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ سے شکایت اس کے بارے میں کر رہے ہیں، اپنا حق مانگ رہے ہیں، اب اس کی نیکیاں ختم ہو گئی، تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تو ان کے گناہ جو آئے گا کہ میرا یہ حق نہیں دیا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ کہیں گے کہ اب تو اس کے بعد نیکیاں ختم ہو گئی ہیں، تو ان کے گناہ اس کے نامہ اعمال میں ڈال دیے جائیں گے۔ اللہ اکبر، اللہ اکبر۔ اور اس کو فرشتوں کو حکم دیا جائے گا کہ اس کو گھسیٹ کر دوزخ میں پھینکو۔ تو آپ دیکھ لیجئے کہ زبان کھولنے سے پہلے، نگاہ اٹھانے سے پہلے، کانوں میں سننے سے پہلے 100 مرتبہ سوچیں، یہ کوئی چھوٹی بات تو نہیں ہے نا۔